بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. معزز سامعین، سبق نمبر 112 ہے اور آیت نمبر 72 اور 73 کا درس ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جس وقت تم نے قتل کیا ایک جان کو، پس اختلاف کرنے لگے اس کے اندر، اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے۔ پس ہم نے کہا کہ مارو اس نفس کو ببعضھا، اس کے بعض حصے کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو قیامت کے دن، اور اللہ اپنی قدرت کے دلائل تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت کریمہ کا عنوان ہے تیسری خباثت۔ بنی اسرائیل کی پہلے بڑوں کی دو خباثات کا ذکر تھا۔ ایک نقض العہد کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، پیچھے پھینک دیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہیلے کیے۔ تو ہیلے کی دو قسموں کا ماقبل میں ذکر تھا۔ پہلی قسم کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا کی آیت میں ہیلے کا ذکر تھا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ساقط کرنا یعنی اسقاط ما وجبہ، جو اللہ تعالیٰ نے احکام واجب کیے ان میں ہیلے کرنا، ان سے جان چھڑانا، اس کا ذکر تھا ذبح البقرہ کے واقعے کے اندر۔ اس آیت کے اندر تیسرے ہیلے کا ذکر ہے کہ ہیلے کا مقصد یہ ہے کہ ناجائز اور حرام طریقے کے ساتھ دنیا حاصل کرنا۔ قتل نفس، کسی نفس کی جان مارنا یا کسی کو مارنا، یہ ایک حرام کام ہے، گناہ ہے۔ تو حرام کام کر کے دنیا کے مقصد کے لیے تاکہ اس آدمی کی مال، اس کی جائیداد مجھے مل جائے، اس کو قتل کیا جائے، تو یہ ہیلا ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں تین خرابیاں گویا کہ ایک تو حرام کام کیا جو کہ قتل نفس ہے، اور اس کو ہیلا بنایا دنیا کے حصول کے لیے، اور پھر دنیا حاصل کرنا اور دنیا کے پیچھے پڑ جانا، یہ بھی ایک مذموم اور بری حرکت ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس قتل کر کے دوسروں پر اس کا ڈالنا، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ یہ کہے کہ بری آدمی، جو پاک آدمی، یہ قتل اس نے کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس تیسرے ہیلے کا اور ان کی اس خباثت کا ذکر ہے کہ قتل النفس اور اتہام البری۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جس وقت تم نے قتل کیا نفساً، ایک جان کو، واقعی ہوا کہ ایک آدمی نے ان کا رشتہ دار تھا، چاچا، اس کی بڑی جائیداد اور مال تھی اور اس کی اولادیں نہیں تھی، تو اس کو قتل کر کے اس کی بیٹی سے نکاح کے لیے یا اس کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا تاکہ یہ مجھے مل جائے، اور پھر دوسروں پر ڈالنے لگے۔ تو بنی اسرائیل میں جب ان میں اختلاف پیدا ہوا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اس کا قاتل ہمیں بتائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہاں جو دو تفسیر ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ قتل ذبح البقرہ کا واقعہ الگ ہے اور یہ واقعہ الگ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس نفس کے بعض حصے کو، یعنی اس کے پاؤں کو یا اس کے ہاتھ کو، کسی جسم کے ٹکڑے کو لے کر اسی مردے کے اوپر مارا جائے تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ تو ایسا کیا، وہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنا قاتل بتا دیا۔ ایک توجہ یہ۔ دوسری توجہ یہ ہے جو کہ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ ذبح البقرہ کا واقعہ مطلب یہ کہ گائے کا واقعہ تو 40 سال لگے، تو جیسے قریب آگے 40 سال پورے ہو گئے اور گائے کو ذبح کیا، تو اسی وقت ایک آدمی کو قتل کا واقعہ پیش آ گیا۔ اچانک اسی وقت قتل کا واقعہ پیش آیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کہا کہ قاتل کے بارے میں بتائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کا بعض حصے کو ان کو حکم دیا کہ اس مردے پر مارا جائے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، تو اس گائے کے بعض حصے مارو اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ، یعنی اس کی دم یا اس کی زبان، تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنا قاتل بتائے گا۔ یہ تفسیر قرطبی اور تفسیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، جبکہ عام مشہور قول کے مطابق یہ تھا
کہ قتل نفس کا واقعہ پہلے پیش آیا اور ذبح البقرہ کا واقعہ بعد میں پیش آیا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جس وقت تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَدَّارَأْتُمْ، درعا کا معنی دفع کرنا، ایک دوسروں پر ڈالنا، درعا باب تفاعل پر لگے تو تدارعا، پھر دال میں تا کو دال کیا اور دال کا دال میں ادغام کیا تو دارعتم ہو گیا، شروع میں فایا حمزہ وصل گر گیا تو فدارعتم ہو گیا۔ بس تم اختلاف کرنے لگے، یعنی ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، فیہا، اس قاتل کے، اس مقتول جو نفس تھا اس کے قاتل کے بارے میں، کہ اس کا قاتل کون ہے۔ واللہ مخرج، لیکن اللہ ظاہر کرنے والا ہے، ما ان چیزوں کو کنتم تکتمون، جس کو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ نے اس کا قاتل ظاہر کر دیا۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس نفس کو، جو ہو ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بے باز ہاں میں ہاں ضمیر بھی نفس کی طرف لوٹتی ہے اس توجیہ کے مطابق، جبکہ اس کو الگ واقعہ شمار کیا جائے اور ذبح البقرہ کا واقعہ الگ ہو۔ تو ضمیر ہو ضمیر بھی مذکر کی ہے اور باز ہاں میں ہاں ضمیر مؤنث کی ہے، کیونکہ لفظ جو ہے، لفظ نفس جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ معنی کے اعتبار سے یہ تو مؤنث ہے، اور مثلا لفظاً یہ لفظاً مؤنث استعمال ہوتا ہے اور مذکر بھی ہے۔ اگر اس کا معنی کیا جائے تو وہ تو مذکر ہے، لیکن نفس کا جو لفظ ہے یہ باعتبار لفظ کا ہے، یہ مؤنث ہے، یعنی مؤنث کی ضمیر بھی اس کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ تو معنی یہ ہوگا فقل اضربوہ، مارو اس نفس کو، ببعض یہاں اس کے بعد حصے کے ساتھ۔ تو انہوں نے مارا اس کو اور وہ آدمی زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے قاتل کو بتا دیا۔ کذالک یحیی اللہ، یہ اس کے اوپر تفریح ہے کہ اس طرح جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا الموتى، مردوں کو۔ گویا کہ ایک محسوسی مثال کے ساتھ، واقع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بتائے کہ جیسے چونکہ بنی اسرائیل کے اندر بعد میں یہ اختلاف پیدا ہو چکا تھا کہ جب دوبارہ جو قیامت کی بات کی زندگی ہے یہ ہوگی یا نہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ صرف روح جو ہے نا ان کو اٹھایا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ جب پیدا ہوں گے تو پھر بچپن سے جیسے انسان پیدا ہوتا ہے چھوٹا بڑا تو اس طرح اٹھایا جائے گا۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک، نہیں، جیسے یہ آدمی مرا تھا تو اسی حال میں ہر آدمی کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، وہ جس حال میں مرا ہے، جوان تھا یا بوڑھا تھا، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو کذالک معنی اس طرح یحیی اللہ، اللہ زندہ کرتا ہے الموتى، مردوں کو۔ یہ گویا کہ دلیل عقلی ہے اور محسوس دلیل ہے۔ وَيُرِيكُمْ، اللہ دکھاتا آیات اپنی قدرت کے دلائل، تو اس میں دیگر آیات مراد ہے جو کہ مانوی دلائل ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی اس کو سمجھو۔ گویا کہ وہ عقل مفید ہوگا جس میں پہلے قرآن کی آیات پر سیکھا جائے، پڑھا جائے، اور اس میں پھر عقل سے کام لیا جائے۔ تو دین میں عقل نہیں چلتا، مطلب یہ کہ محض عقل نہیں ہے، ہاں عقل آیات کے محتاط اور قرآنی آیات کے تابعدار ہوگا تو وہ عقل مفید ہوگا۔ ثم قست قلوبکم، یہ ثم استبعاد عقلی کے لیے ہے، معنی یہ ہے کہ باوجود اتنے دلائل کے اور اتنی باتوں کے پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی عقل سے دور بات ہے، بعید از عقل ہے۔ اور قسوت القلوب کا معنی گویا کہ آیت کا عنوان ہے زجر۔ اس آیت میں قساوت قلب کے اوپر زجر دیا جا رہا ہے کہ دلوں کے اندر جو سختی پیدا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف انابت نہیں ہے، عاجزی نہیں، خشوع نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ سبب ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ خباثات بڑوں سے چھوٹوں میں کیسے منتقل ہوئی، تو اس کے سبب ذکر یہ ہے کہ وہ قساوت قلب ہے۔ قسوت القلوب کا معنی ہے، قسوت کا ویسا معنی ہے کہ سختی اور خشک ہو جانا، کوئی چیز خشک ہو کر سخت ہو جائے تو اس کو قسوت کہتے ہیں۔ تو یہ معنی تو نہیں مراد ہوگا حقیقی کہ دل خشک ہو گیا اور پھر سخت ہو گیا، کیونکہ دل خشک ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ معنی یہ ہے اس کا، مفسرین نے جو لکھا ہے، عدم الانابت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت، عاجزی نہیں ہے، وہ عدم الیقین، اللہ تعالیٰ کے احکام اور آیتوں پر یقین نہیں رہا، اور خشوع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، دل کے اندر انابت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں ہے، تو گویا کہ اس کو قساوت قلب کہا جاتا ہے۔ اور جس آدمی کے مطلب یہ کہ اس کو آنکھوں میں رونا نہ آئے اور دل اتنا سخت ہو جائے، اس کی امیدیں لمبی ہو اور دنیا سے اس کو محبت ہو، اور جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، یہ بدبخت اور قساوت قلب کی علامات ہیں۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ قلوبکم کا خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہے۔ من بعد ذالک، اس واقعات کے بعد اور اس زمانے کے بعد۔
فہیا یہ جو دل ہے کل حجارت پتھر کی طرح ہے، تشبیہ پتھر کے ساتھ سختی میں دی گئی ہے کہ جیسے پتھر جو ہے نا وہ سخت ہے اور اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے ان دلوں کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ سخت ہو گیا، اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتے۔ او بل کے معنی میں ہے بل اشد قسوتاً، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہے۔ پتھر میں تو کچھ نہ کچھ فوائد ہیں لیکن دلوں میں وہ فائدے بھی نہیں ہیں، اور ان فوائد کا ذکر بعد میں اشد او بمانا بل کے بل اشد قسوتاً، یہ پتھر سے بھی سخت ہے۔ وہ بمانا اس کے ہے اس لیے کہ وہ ان من الحجارت، بعض پتھر جو ہے نا لما البتہ وہ ہے یتفجر جاری ہوتا ہے، من اس سے الانہار نہریں۔ یتفجر باب تفاعل ہے، تکسر کا معنی دیتا ہے، زیادتی کا کہ اس سے، اور انہار میں بھی کثرت کا معنی ہے، تو گویا کہ بعض پتھروں سے بہت پانی جاری ہوتا ہے۔ یعنی بعض دل ایسے ہیں کہ جو روتے ہیں، آنکھوں سے اشکبار آنسو برستے ہیں، قرآن کی آیت سنتا ہے، تو ایسے دل ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر لما وہ ہے یشقق یتشقق تھا، جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکلتا ہے۔ تو اشارہ ہے ایسے پتھر بھی جو پہاڑوں کے اندر جب تھوڑے سے پھٹتے ہیں تو ان سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، اور پہاڑوں کے اندر ایسے پتھر بھی ہے جن سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے۔ اسی طرح اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بنی اسرائیل کے میدان تیہ کے اندر جو پتھر تھا تو اس سے یتفجر من الانہار، اس سے تو بہت پانی نکلتا تھا، تو یہ بنی اسرائیل کو اشارہ ہے کہ تم اس سے بھی سخت ہو گئے۔ اور بعض پتھر جب پھٹتے ہیں تو ان سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے۔ مراد وہ دل ہے کہ جس کے اندر کم از کم آنکھوں میں تھوڑے تھوڑے آنسو آ جاتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض ایسے ہیں پتھروں میں سے لما یہبط، البتہ جب وہ گرتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ تو بعض دل مطلب ایسا ہے کہ جن میں رونا تو نہیں ہے، آنکھوں میں تری بھی نہیں ہے، لیکن دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا۔ تو اب مثال اس میں تین قسم کے پتھر کو ذکر کیا، جس سے نہر جاری ہو، جس سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلے، اور جس سے اللہ کا خوف کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں۔ اور تمہارے دل اس سے بھی سخت ہے کہ ان میں نہ رونا ہے، نہ آنکھوں کے اندر تری ہے، نہ اللہ کا خوف دل میں ہے، نہ ڈرتا ہے، اس سے سخت ہو گئے، اس لیے ان میں فائدہ نہیں ہے۔ گویا کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمادات کے اندر بھی اللہ کا خوف اور خشیت ہے، یعنی شعور اور معرفت ہے۔ پتھروں کے اندر ہے، درختوں کے اندر ہے، پہاڑوں میں ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر بھی اس طرح کا ذکر ہے۔ احادیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتھر جو ہے نا وہ سلام کرتے تھے، اور درخت بھی، مسجد نبی کا جو ستون ہے وہ آپ جب دوسرا ممبر بن گیا اور آپ چلے گئے تو وہ رونے لگا۔ تو گویا کہ احادیث کے اور قرآن کے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں شعور اور معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ نہیں ہے بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ یہ آیت قرآن میں جہاں ذکر ہو تو کافروں کے لیے یا فاسقوں کے لیے جب ہو تو یہ تحدید اور دھمکی کے طور پر ہوتی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، خرابیاں، کفر اور شرک اور گناہ، اللہ بے خبر نہیں ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اور جب مومن کے لیے ذکر کی جاتی ہے تو یہ بطور بشارت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، مانا تمہاری نیکی اللہ کے علم میں، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔